آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، پونچھ سیکٹر میں پاکستانی فوج اور ہندوستانی فوج آمنے سامنے آ گئے۔ مجاہدین پر ہندوستانی فوج کے تابڑ توڑ حملے۔ مجاہدین اور پاکستان آرمی کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز پونچھ جنگل پہنچ گئے۔ تابڑ توڑ بمباری، تابڑ توڑ پونچھ جنگل میں ہندوستانی فوج کا قبرستان بنا دیا۔ پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہندوستان اور ترکی آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہندوستانی فوج سے نفرت کرتے ہیں، ترکی، پاکستان اور مجاہدین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان اور پاکستان کی افواج جموں کشمیر میں سرحدوں پر ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت آزمائی کے سلسلے کو تواتر کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا کو سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں صبح متحرکہ پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کا تبادلہ صبح کے قریب 4:30 بجے شروع ہو کر 6:30 بجے رک گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر کے کھری کارمارا علاقے میں ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا، اور دوسری جانب بھارتی فوج کا پونچھ جنگل میں مجاہدین پر تابڑ توڑ حملے۔ بھارت کے خلاف کھڑا ہونے والا ملک اور پاکستان اور مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز کا پونچھ کے جنگلات میں تابڑ توڑ حملے۔ اس بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس کے علاوہ بھارت کا خفیہ آپریشن بھی پونچھ جنگلات میں سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پونچھ سیکٹر میں مجاہدین نے بھی بھارتی پوسٹ پر حملہ کر کے وہاں تعینات 10 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا، لیکن یہ انڈیا میڈیا کی رپورٹ میں 10 کہا جا رہا ہے۔ اثر میں بھارت کے 115 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں اور مزاحمتی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس دوران کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے بند رہے۔ دوسری طرف بھارتی فورسز نے پتھراؤ کے الزام میں گرفتار 14 نوجوانوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس جھڑپ میں فارورڈ کوہٹا سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی مجاہد شہید ہو گیا، جبکہ 2 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز کشمیری قوم پر کی جانے والی جارحیت اور بربریت سے باز آ جائے۔ ہم کسی صورت فوج اور پولیس کے مظالم، دھونس اور دباؤ کے آگے نہیں جھکنے والے۔ ہم تابڑ توڑ بمباری کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پونچھ جنگلات میں ترکی کی فوج اور بھارتی فوج بھی آمنے سامنے آ گئی ہے۔ ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز نے پونچھ جنگلات میں بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور پونچھ میں ہجیرا سیکٹر میں حریت پسندوں کے حملے بھی ایک جونیئر کمیشن افسر سمیت 5 سے زیادہ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور مختلف جگہوں پر 120 کے قریب بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ بھارتی دفاعی ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ معلومات کے بعد صبح کے اوقات میں سورن کوٹ کے DKG کے قریب ایک گاؤں میں آپریشن شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچانک حریت پسندوں نے سرچ پارٹی پر بھاری فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں JCO اور دیگر 4 رینک کے فوجی اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کے ساتھ انکاؤنٹر جاری تھا اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ عہدیداروں نے مزید بتایا کہ چمر جنگل میں بھاری ہتھیاروں سے لیس حریت کے ایک گروپ کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ جب وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار سے چھپنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوجی کمک کو علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے تاکہ فرار کے
तमाम रास्तों को बंद किया जा सके और यकीनी बनाया जा सके कि पसंदों के भागने का रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा हुर्रियत पसंदों के भी ताबड़तोड़ मज़ीद हमले भी देखने में आ रहे हैं और ताबड़तोड़ बमबारी के बाद हुर्रियत पसंद भी आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा इस झड़प में फॉरवर्ड कबूतर से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी फ़ौजी भी शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक को शदीद ज़ख्मी होने की सूरत में रावला कोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सैयद अली गिलानी ने हालिया भारतीय इंतखाबात के दौरान मुज़ाहिमती लीडरों और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारतीय जुल्म और बर्बरियत बंद ना हुआ तो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी कौम पर की जाने वाली जारियत बर्बरियत से बाज आ जाए, हम किसी सूरत फौज और पुलिस के मज़ालिम, धौंस और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि यहाँ के अवाम गुज़िश्ता 67 साल से भारत के जबरी कब्ज़े के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, भारत से मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी के असूल के लिए जो भी कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम ने दी हैं, उनकी हर सतह पर हिफाजत की जाएगी और तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कोई भी जुल्म, जबर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, दबाव कश्मीरी कौम को असूल आज़ादी से नहीं रोक सकेंगी। हमारी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी और फतह हमारी ही होगी। इलावा अज़ीम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में 100 के करीब पूरी बस्ती को ताकत के बल जबर दखल करने की कार्रवाई को नहायत ज़ालिमाना और फ़िरका परस्ताना ज़हनियत की पैदावार करार देते हुए कहा है कि इन गरीब लोगों को जिस तरह ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाला गया, उनके कोठों को ढाया गया, वो हद दर्जा अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। मीर वाइस ने कहा है कि इन गरीब महाजरों की बाज़ आबादकारी रियासती इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इसके अलावा पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर में शहादत शुरू हो गई। पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट ने भी ताबड़तोड़ फैसले में तुर्किश फ़ौज का भी शुक्रिया अदा किया। तुर्की फ़ौज ने भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी है। तुर्की फ़ौज ने ऐसी ख़तरनाक तरीन जंगी जहारियत पर रखने वाले भारत को सबक सिखाया है कि भारत की आने वाली 100 नस्लें भी याद रखेंगी कि किसी भी तुर्किश कमांडो से पंगा हुआ तो तुर्किश कमांडो ने ताबड़तोड़ मारी करके भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है।